اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہوں گے سابق ایمبیسڈر شاہد امین صاحب، حریت رہنما متین شیخ کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی لیں، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، سابق ایمبیسڈر عبدالباسط بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے، اور ہمارے ایڈیٹر ان چیف بول نیوز نذیر لغاری صاحب بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں۔ تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شاہد امین صاحب سے۔ شاہد امین صاحب عظیم شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی جدوجہد پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے میں بات کروں گی جس طرح سے ان کی تدفین کی گئی، جو کرفیو کا نفاذ کیا گیا، راتوں رات انہیں دفنا دیا گیا، اس بھارتی خوف کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک تو ہندوستان کا وہاں پہ کیسے مظالم ہیں، انہوں نے کس قسم کی آمریت کی ہوئی ہے، لوگوں کا منہ بند کیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی میں یہ دکھاتا ہے کہ ہندوستانی حکام کتنے خوف میں ہیں کہ اگر انہوں نے ایک اجازت دے دی تو وہاں پہ لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا، اور میرے خیال میں پاکستان کے حق میں بہت بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہوتے۔ تو گویا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ کشمیری عوام جو ہیں وہ ہندوستان کے مخالف اور پاکستان کے حامی ہیں، اور سید علی گیلانی کی زندگی کا سب سے بڑا پہلو یہی تھا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ایک گریٹ فریڈم فائٹر تھے اور انہوں نے سال ہر سال تک ان کو گھر میں نظر بند کیا گیا، ان کے اوپر ہر قسم کی پابندیاں لگائی گئیں، لیکن ساتھ ہی میں وہ میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کے بارے میں ان کے جو جذبات تھے، ویسے تو سارے کشمیریوں کے بارے میں ہمارا یہ تصور کرتے ہیں کہ پرو پاکستان ایک جذبہ ہے، لیکن اس میں سید علی گیلانی کی منفرد حیثیت تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے قائد قوم تھے اور پاکستان کے ساتھ تو الحاق کے سب سے بڑے حامی تھے۔ تو یہ ان کی موت جو ہے ایک لحاظ سے سمجھیں کہ ایک ایرا کا ختم ہونا ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے جس جذبے کے ساتھ یہ اپنی ساری زندگی گزاری، جو جدوجہد کی، وہ انشاءاللہ جاری رہے گی، اور وہ ایک مثال کے طور پہ کشمیری عوام کے لیے ایک لحاظ سے ایک مرکز رہیں گے، اور ان کا جانا جو ہے پاکستان کے لیے ایک لحاظ سے نقصان دہ بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک روایت قائم کی ہے، جو نظریہ انہوں نے سامنے رکھا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اچھا آصف ہارون صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح کی جدوجہد سید علی گیلانی صاحب کی جانب سے کی گئی، اس کے بعد اب سمجھتے ہیں کہ آپ کشمیریوں کی جو تحریک ہے وہ اسی طرح جاری رہے گی، اس میں مزید تیزی آئے گی؟ جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ان کا جانا جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ کشمیریوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، پاکستان کے لیے بھی یہ بہت بڑا صدمہ ہے، اور پوری مسلم دنیا کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے، کیونکہ وہ ایک صحیح معنوں میں ایک مجاہد تھے، ایک لیڈر تھے، اور خوف ان میں ہے نہیں تھا۔ تمام سہولتیں انہوں نے جو ہے نا فیس کی، اور آخری دم تک جو ہے ان کی زبان پر کشمیر اور کشمیر کی آزادی کا نعرہ جو ہے وہ رہا، اپنے موقف سے وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ تو چلے گئے، لیکن انہوں نے جو روح جو پھونکی ہے کشمیر موومنٹ میں، وہ میرا خیال ہے کہ آئندہ وہ ختم نہیں ہوگی، یہ آگے ہی بڑھے گی۔ برہان وانی کی ایک مثال ہے کہ اس کے شہید کرنے کے بعد جو دوبارہ جو ہے جو موومنٹ نے جو زور پکڑا اور وہ پھر آگے جاری و ساری رہا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد بھی جو وہاں کی جو لبریشن موومنٹ ہے، جو کشمیر موومنٹ میں، اس میں اور زیادہ تیزی آئے گی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو انڈیا نے جو وہاں پر ظلم اور بربریت کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے ان جیسے مرد مجاہد کو اور پیسفل آدمی کو، اپنے حق پہ لڑنے والے کو جو ہے وہ جو ٹریٹ کیا ہے، اور آخری وقت میں ان کو رسومات بھی نہیں کرنے دی اور لوگوں کو روکا ہوا ہے زور بازو کے ساتھ، ان کی جو دیدار ہی وہ کر سکتے، تو یہ چیز جو ہے ایک نیا جذبہ پھونکے گی، جو آج کی وہاں کی جو نئی لیڈرشپ ہے اور نئی جو یوتھ ہے، جو کہ برہان وانی کی شہادت کے بعد جو ایکٹیویٹ ہوئے تھے، وہ اب اور مزید ان میں جو ہے نا گرمی اور شدت آئے گی، اور انشاءاللہ یہ خواب جو ہے کشمیر کی آزادی کا جو وہ اپنے ساتھ لے گئے، وہ انشاءاللہ جو ہے آج نہیں تو کل ضرور جو ہے نا وہ پورا تکمیل ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ جذبے کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کے خواب کی بات کر رہے ہیں۔ لغاری صاحب،
جس طرح سے آصف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو جذبہ ان میں تھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جذبہ، یہی شدت کشمیر کے بچے بچے میں ہیں، تو اب ان کے خواب کو آپ پورا ہوتا دیکھتے ہیں؟ ان کا خواب ضرور پورا ہوگا؟ دیکھیں، ان کی جدوجہد سید علی گیلانی کی وہ کئی دہائیوں پر مشتمل تھی، اور آدھی صدی سے زیادہ تو انہوں نے مسلسل جدوجہد میں گزارے، اور ایک لمحے کو نہ وہ مایوس ہوئے، نہ انہوں نے جدوجہد ترک کی، نہ انہیں کوئی وقفہ لیا۔ وہ مسلسل متواتر ایک پوری ردھم کے ساتھ، ایک پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ، ایک پورے استقلال کے ساتھ، ایک پوری جرأت اور بہادری کے ساتھ، ایک جمع مردی کے ساتھ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ نتیجہ ایک ہی سمجھتے تھے کہ جب آزادی کی منزل حاصل ہوگی تو ہم وہاں پہنچیں گے اور سوچیں گے کہ اس میں ہم نے کیا کھویا، کھونے کو کبھی سوچا ہی نہیں انہوں نے، اور پانے کو ہی وہ سوچتے رہے تھے کہ ہمیں ایک منزل پانی ہے، کہ ہم نے کشمیر کو بھارت کے بے رحمانہ صفاقانہ چنگل سے آزاد کرانا ہے، اور اس آزادی کا خواب لے کر، اور خواب انہوں نے اپنی ذات تک نہیں رکھا، اس خواب کو بانٹتے رہے، وہ کشمیریوں کئی نسلوں کو اپنا خواب دیتے رہے، اور یہ خواب جدوجہد میں ڈھلتا رہا، یہ حریت میں ڈھلتا رہا، یہ طاقت میں ڈھلتا رہا، یہ توانائی میں، یہ قربانیوں میں، یہ انسانی جانوں کی قربانیوں میں ڈھلتا رہا، اور ان قربانیوں کے طفیل آج اس وقت کشمیر کا مسئلہ، اس مسئلے کی سال میں اس میں ایک دن بھی کمزوری نہیں آئی، اس میں ایک دن کے لیے بھی مایوسی نہیں آئی، اور یہ نہیں کہ منزل ابھی دور ہے، وہ منزل کو ہمیشہ قریب سمجھتے رہے اور اسی طرح ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ یہ نشان منزل ہیں، یہ نشان وہ سنگ میل ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہے مقبول بٹ، پھر دیکھیں یہ ہے وانی، اور یہ دیکھیں کہ یہ جدوجہد کا ایک اور استعارہ، یہ عبدالغنی لون، یہ عبدالغنی بھٹ، اور آگے بڑھتے یہ آپ کے میر وائس عمر فاروق کے والد فاروق احمد، یہ ہیں اب جناب علی گیلانی صاحب، یہ سارے کے سارے وہ روشن ستارے ہیں کہ جنہوں نے ایک منزل کا خواب دیکھا اور اس کے لیے جدوجہد کی، اور ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں ستارے کہ ان کی ذات میں مجتمع ہو گئے تھے، اور ان کے انتقال پر کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، اب جب سحر ہوگی تو سب دنیا دیکھے گی کہ اس میں آپ کو سب لوگ نظر آئیں گے، علی گیلانی بھی نظر آئیں گے، اور ان سے پہلے شہید ہونے والے وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ بھی نظر آئیں گے جن نے آزادی کے لیے اپنی جدوجہد کرتے ہوئے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ شاہد امین صاحب، جس طرح کے لغاری صاحب بات کر رہے تھے، اتنے حریت رہنماؤں کے نام لیے لغاری صاحب نے، لیکن بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ کشمیر کی اس تحریک میں اختلافات بھی سامنے آئے، سید علی گیلانی صاحب کے اختلافات سامنے آئے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ان اختلافات کو اس نہج پر نہیں پہنچنے دیا جہاں پر اس تحریک کو جو ہے وہ متاثر ہوتی وہ تحریک ان اختلافات سے، اور ہمیشہ جو ہے وہ ایک ان کے پاس جو ہے وہ کاز رہا کہ کشمیر کو آزاد کرانا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ یقیناً کچھ نہ کچھ اختلافات تو رہے ہیں، اور حریت کانفرنس میں بھی، اور جو حریت کے باہر لیڈر ہیں بعض تو پرو انڈیا بھی رہے ہیں، جیسے عبداللہ فیملی ہے، لیکن یہ کہ سب سے بڑی بات سید علی گیلانی کی تھی کہ ان کی کا جو پاکستان کے ساتھ لگاؤ تھا اور محبت تھی، اس میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر بعض اوقات ان کا ساتھیوں نے ان سے تھوڑے سے دور چلے گئے اور مختلف باتیں کی، لیکن سید علی گیلانی کنسسٹنٹلی پرو پاکستان رہے ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک اعلیٰ مقام ہے اس جدوجہد میں، اور ہم تو پاکستان میں تو ظاہر ہے ان کی وفات جو ہے ہمارے لیے ایک المیہ ہے، لیکن ان کی جو ٹریڈیشن ہے وہ انشاءاللہ قائم رہے گی۔ اب باقی یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ لیڈر اس جدوجہد میں شامل ہیں ان میں آپس میں زیادہ سے زیادہ کوارڈینیشن ہونی چاہیے، متحد ہو کے جب وہ بات کرتے ہیں تو اس کی بات میں زیادہ وزن ہوتا ہے، اگر وہ مختلف سمتوں میں جانے لگتے ہیں تو ظاہر ہے کشمیری کاز کو کچھ نہ کچھ تو اس میں کمی آتی ہے۔ یہ اتحاد جو ہے بہت ضروری ہے، اور میرے خیال میں سید علی گیلانی کی سبھی عزت کرتے تھے، اور ان کی خدمات کا سب نے اعتراف کیا ہے، ان کے جو مخالف ہیں وہ بھی ان کا اعتراف کرتے ہیں، بالکل، تو اس لیے ان کی جو ٹریڈیشن ہے وہ انشاءاللہ قائم رہے گی، اور وہی سب سے
बड़ा ज़ामिन है इस बात का कि कश्मीर को अपना हक़ खुद इरादी मिले, कि अगर मिल के सब लोग कोशिश करते रहें। ठीक है, अभी हमें ज्वाइन किया है हुर्रियत रहनुमा है शेख मतीन। शेख मतीन साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की वफ़ात पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो उनकी जद्दोजहद थी ख़ासतौर पर कश्मीर के लिए, जो उन्होंने आवाज़ उठाई और जिस तरह से उनकी तदफीन की गई, रात की तारीखी में उनकी तदफीन कर दी गई, कर्फ्यू लगाया गया। क्या लगता है, भारत मैयतों से भी खौफज़दा है? क्या कहेंगे आप? जी, मैं आपको बताऊंगा, असल में जो भारत जो है ना, जो जितने भी ऊंचे हथकंडे कर रहे हैं, अभी आप देख लीजिए, जो आपने खुद भी बात की है मोहतरम गिलानी साहब के हवाले से, भारत को पहले भी खौफ था गिलानी साहब की वजह से, इसीलिए उन्होंने 2010 से आज तक उन्होंने उनको ये हाउस अरेस्ट रखा है। यानी हम समझते हैं ये जो मोहतरम हमारे कायद है, इनकी डेथ हुई है, ये हिरासती कत्ल भी एक है। तो दूसरी बात यह है कि अब तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसके बाद आप देख लीजिए जो उनकी डेथ बॉडी है, क्योंकि गिलानी साहब जो है वो पूरी कश्मीरी कौम का कायद है, लीडर है, इसलिए पूरी कश्मीरी कौम जो है वो इनका इंतजार करने के लिए घरों से बाहर आ रहे थे। वो समझते थे कि उनको अब जाना है जान आफरीदी के पास, तो हम उनका आखिरी दीदार करें। लेकिन हिंदुस्तान में जो कि हमारा कश्मीर है, पहले ही ये जेल खाना बना है, उन्होंने मजीद डिप्लॉयड की है फोर्सेस की मुख्तलिफ जगहों, खासकर जो उनका घर है वहाँ के जितने भी नाके थे उनको बंद किया गया, लोगों को आने नहीं लगा दिया गया। और इसका मतलब ही है कि भारत को अभी भी उनका खौफ है और डर है। लेकिन जो मैं बात आपको कहना चाहूंगा वो ये है, गिलानी साहब का जो नजरिया है, गिलानी साहब का जो नारा है, गिलानी साहब के जो जज्बात है, अब दूसरी जनरेशनों में मुंतकिल हुई है। इसीलिए जब गिलानी साहब को रिकॉर्ड किया गया और जब उसको गाड़ी में चढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे गाड़ी में एक गिलानी को आप अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हजारों और लाखों गिलानी पैदा हुए हैं। इसलिए हम भारत को बताना चाहते हैं कि गिलानी साहब का जो ये मौक़िफ़ था, गिलानी साहब का ये जो नारा था, ये सिर्फ गिलानी साहब का नहीं है, ये पूरी कौम का नारा है। वो क्या है कि कश्मीर, जब तक कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादत नहीं दिया जाता, वो अपनी जद्दोजहद को अपनी कायद की तरह सारी रखेंगे, चाहे उनको अपनी जान को भी कुर्बान क्यों न करना पड़े। शेख साहब, इस वक्त बताइएगा वादी की क्या सूरत हाल है? कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और कश्मीरियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो दबने वाली नहीं है जैसा कि तारीख बताती है। इस वक्त क्या सूरत हाल है वादी में? इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल है वो बहुत ही गंभीर है। मैं आपको बताऊंगा, कल से हमारा राब्ता था, बिल्कुल मुनक़ता था, क्योंकि उन्होंने नेट पे भी अब पाबंदी लगाई है, जगह जगह पे फौज जो उनको उन्होंने तैनात की है। यानी एक कश्मीर का एक मंजर है जिसको पैराडाइज ऑन अर्थ कहते थे, जन्नत फिरदौस जिसको कहते थे, जो इस जमीन पे वो हेल बना हुआ है, जहन्नम बना हुआ है, ड्यू टू दीज ऑक्यूपेशनल फोर्सेज। जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है कश्मीर में, लोगों को बाहर आने नहीं दिया जाता। लोग है हमारे अपनी जो है अपनी यहाँ पे मसरत आलम बख्श भी गिरफ्तार है, उनका जो नाइब वहाँ पे है वो उनको उन्होंने गिरफ्तार करने के लिए घर गए, वो नहीं थे, उनके बेटे को उन्होंने यानी मैं एक मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, यही हाल पूरे मकबूजा कश्मीर की है। और आप ये देख लीजिए और ये देख लीजिए कि जो हमारे की जो लाश थी, हिंदुस्तान ने उसको मतलब छीन लिया है, ठीक है ना, और उनके खानदान को भी जद को किया है। इसलिए जो कश्मीर की जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है। एक आप समझिए जेल खाना बना है, लेकिन कश्मीरियों के जज्बे और हौसले कम नहीं हुए। अच्छा, यासीन मलिक के बारे में भी बात करना चाहेंगे। उन्हें भी नज़रबंद रखा और उनकी हालत को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। इस जुल्म के खिलाफ अब कश्मीरी किस तरह से हम आवाज़ होंगे, किस तरह से आवाज़ उठाई जाएगी, बताएंगे आप? हाँ, यासीन मलिक साहब जो हमारे दूसरे कायद है, क्योंकि ऑलरेडी जो ना उसकी हार्ट की प्रॉब्लम है, उसके सर्जरी भी हुई है ऑलरेडी ना, तो उनको कंफर्म रखा गया है एक सेल के तहत। और बदनामा जमान जेल जो दिल्ली में है, जिसको जेल कहते हैं, तो उनकी सेहत के हवाले से भी तशवीशनाक सूरत इस तरह जिसको रखा गया है वहाँ पे ना, अगर आम बंदा भी हो, सेहतमंद बंदा भी हो, वो बीमार हो जाता है, उन्होंने उनको रखा है। और जो ऑलरेडी बीमार है आज उसकी सूरत हाल क्या होगी। ये सिर्फ यासीन मलिक साहब की बात नहीं,
یہ ہمارے شبیر احمد شاہ صاحب ہیں، وہ بھی اسی طرح، ان کی بھی صحت خراب ہے. ہمارے مسرت عالم بٹ ہے جن کا نعرہ ہے گیلانی صاحب کی طرح، کیونکہ وہ گیلانی صاحب کے دائیں بازو تھے. ہم پاکستانی ہے، پاکستان ہمارا ہے، سوشل میڈیا پہ سب کچھ موجود ہے. تو ان کو 36 دفعہ پبلک سیفٹی ایکٹ لگا ہے اور 36 دفعہ کراش ہوا ہے، پھر ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اسی طرح ہماری جو باجی ہے، باجی ہے، ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے. باقی نعیم خان صاحب ہے، شاہد الاسلام صاحب ہے، مختلف حریت رہنماؤں کو نظر بند کیا ہوا ہے. متین صاحب آپ سے گفتگو کریں گے. لغاری صاحب، جیسا کہ متین صاحب کہہ رہے ہیں کہ مختلف جتنے بھی حریت رہنما ہیں وہ اس وقت نظر بند ہیں، اور خود علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ بھی 11 سال تک نظر بند رہے اور اسی دوران ان کا انتقال بھی ہو گیا. یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کدھر ہیں اس تمام تر صورتحال میں؟ پچھلے 2 سال سے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، حریت رہنماؤں کی جو ہے وہ آواز کو دبایا جا رہا ہے، نظر بند کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں چپ کیوں ہیں؟ وہ سمندر میں اگر کوئی مچھلی کہیں پر پھنس جائے تو اس طرف جاتی ہیں وہ تنظیمیں، اور اگر کوئی کہیں کسی عام سے جاندار کو، وہ جاندار تو جو بھی ہو جاندار ہی ہوتا ہے، اگر کوئی خطرہ لاحق ہو تو پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں. دیکھو ہم کتنے بڑے انسان ہیں، دیکھیں بلی پھنسی ہوئی تھی اور ہم بلی کو اس کی جان بچانے کے لیے ہم نے اتنے دن ساری دنیا کے کیمرے وہاں لگا دیں گے اور بتائیں گے کہ اس طرح سے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، کشمیر کے اندر جو بچوں پر بیلٹ گنیں چلائی جا رہی ہیں، اور جس طرح سے وہ کشمیری خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، جس طرح سے کشمیر میں مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس پر عالمی ادارے یعنی یونائٹڈ نیشن کا جو ہیومن رائٹ کمیشن ہے اس کی رپورٹ آئی تھی، اس کے باوجود بھی بھارت سے کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ایک آبادی نہیں رہنا چاہتی ہے، وہ تاریخی طور پر، وہ جغرافیائی طور پر، وہ اپنے ہر لحاظ سے تہذیبی، تمدنی، لسانی، ہر طریقے سے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، مذہبی اعتبار سے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، تو آپ کو ان کو آزادی دینا پڑے گی. اور دنیا بھر کی یہ اصول ہے کہ اگر کوئی علاقہ، کوئی خطہ اپنی خود مختاری کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو اس کو دنیا بھر کی تنظیمیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. یہ کشمیری 73-74 سال سے اس کلیم پر ہیں، اور ڈوگرا راج سے انہوں نے مانا نہیں تھا، ڈوگرا راج کو بھی. یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ 70 لاکھ روپے ڈوگرا دے دے اور انگریزوں سے کہے جی ریاست ہمیں دے دے اور ریاست اس کو مل جائے. یہ کوئی انسانوں کا خرید و فروخت اس طرح ہوتی ہے؟ کیا خطوں کی خرید و فروخت اس طرح ہوتی ہے؟ کیا زمینوں کی اور ملک کی اور وطن کی اور دیش کی خرید و فروخت اس طرح سے ہوتی ہے کہ اتنے پیسے دے دو، اتنے پیسے میں یہ لے لو؟ یہ نہیں ہوتی ہے اس طرح سے. کشمیریوں کا کشمیر کشمیریوں کا ہے، کشمیریوں نے آپٹ کیا ہے. کشمیری 74 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور اس بات کو عالمی برادری کو سننا ہوگا، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں ان کو سننا ہوگا، سیکورٹی کونسل کی قراردادیں ان کو سننا ہوگا، اور انہیں کشمیریوں کو یہ حق ملنا چاہیے. یقیناً لغاری صاحب ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، لیکن کس طرح سے اس چیز کو ممکن کس طرح سے بنایا جائے گا؟ ممکن اس طرح سے بنایا جائے گا کہ آواز آپ کی، اگر ہم وکیل کے طور پر ہیں، اگر پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قربانیاں ہمارے لیے دے رہے ہیں، وہ ہمارے جغرافیہ کا حصہ ہونا چاہتے ہیں، وہ تہذیبی، تمدنی اور ہر لحاظ سے وہ ہمارا حصہ ہیں، تو پھر ہمیں ان کی آواز بننا ہوگا. ہمیں ایک ریاست کے طور پر ان کے بارے میں ایک کھلا موقف اختیار کرنا پڑے گا. ہمیں دنیا کے تمام اہم مراکز میں جانا پڑے گا. ہمیں بیجنگ میں جانا پڑے گا، ماسکو میں جانا پڑے گا، برسلز میں جانا پڑے گا، لندن میں جانا پڑے گا، پیرس میں جانا پڑے گا، واشنگٹن جانا پڑے گا، نیو یارک جانا پڑے گا، جنیوا میں جانا پڑے گا. جہاں جہاں پر ہمیں آواز اٹھانی ضروری ہے، آواز بلند کرنی ہوگی. آصف ہارون صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. وزیر اعظم عمران خان اپنے آپ کو خود کشمیر کا سفیر کہتے ہیں، اور اس حوالے سے بارہا جو ہے وہ بین الاقوامی فورمز پر وہ آواز بلند کرتے رہے ہیں، اور اس مسئلے کی جانب جو عالمی برادری اس کی توجہ مبذول بھی کراتے رہے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ عرصے ہم بات کرتے ہیں کسی ٹاپک پر، کسی مسئلے پر، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، اس پر اس طرح گفتگو نہیں ہوتی؟ جی، یہ افسوس کن بات ہے کہ جس طریقے سے ہم نے پیروی کرنی چاہیے تھی اس کشمیر موومنٹ کی، کیونکہ یہ تو قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ شہ رگ ہے، تو شہ رگ تو پھر شہ رگ ہوتی ہے. اس شہ رگ کو تو انہوں نے ابھی اپنی مٹھی میں جکڑ کے پکڑ لیا ہوا ہے، اور یہی ہے کہ وہ
الگ نہیں کیا باڈی سے، ادروائز تو انہوں نے سب کچھ انہوں نے کر لیا ہے اگست 2019 میں، تو اس کے بعد تو پھر کچھ حرکت ہونی چاہیے تھی نا، لیکن یہاں پر وہ حرکت نہیں ہوئی، اور وہ تو آج تک اسی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان جو ان کا حق ہے، حصہ ہے، جس کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر وہ آج 9 سے 10 لاکھ فوج وہاں پر ان کی کمیٹڈ ہے اور ڈپلائڈ ہے، تو وہ انہوں نے کمٹ کی ہوئی ہے، ورنہ یہ ان کی 10 لاکھ فوج پاکستان کے خلاف ڈپلائی ہوتی، تو یہ تو ایک قسم کی وہاں یہ ہمارے لیے یہ جنگ لڑتے رہے ہیں اور آج بھی لڑ رہے ہیں۔ اور خاص کر جو اگست 2019 کے بعد جو ان کو گھروں میں پابند سلاسل کر دیا، ان کو لاک ڈاؤن کر دیا، وہ ہر ہیومن رائٹ سے، بیسک رائٹ سے ان کو محروم کر دیا، تو اس کے بعد تو وہ بیچارے ابھی تک اگر وہ زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، اور اب بھی وہ اپنی رائٹس آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کر رہے ہیں، آج بھی وہ پاکستان کی ہی وہ بات کر رہے ہیں، وہی نعرے جو ہیں وہی بلند ہو رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے، تو پھر ہمیں اس کے لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک اس طریقے سے جو ہے نا اپنی آواز نہیں اٹھائی جس طرح کہ ہمیں اٹھانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے آصف ہارون صاحب، آپ کے خیال میں اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی گئی جس طرح سے اٹھانی چاہیے تھی؟ شاہد امین صاحب، کس طرح سے آواز اٹھانی چاہیے؟ کون سا اور فورم ہو جہاں پر ہم جا کر کشمیریوں کے لیے بات کریں؟ وزیر اعظم تو مسلسل بات کرتے نظر آئے، لیکن جس طرح سے آصف ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرکت دیکھنے میں نہیں آئی، تو آپ کیا بتائیں گے؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیے، میرے خیال میں پاکستان نے سب سے زیادہ کشمیری کاز کے لیے آواز اٹھائی ہے، بلکہ پاکستانی سچے معنوں میں ایک ہی ملک ہے جو دنیا بھر میں یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اب یہ بار بار اصرار ہوتا ہے کہ پاکستان اس سے بھی زیادہ کچھ کرے، تو اب اس سے زیادہ جو ہے اس کی میں ابھی 1 منٹ میں آتا ہوں، لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ کشمیری کاز جو ہے پچھلے 70 سال سے زیادہ سے ہے وہاں پہ موجود۔ کشمیری عوام نے اس سلسلے میں کتنی بے شمار قربانیاں ادا کی ہیں، ان پہ کیسے کیسے مظالم ہوئے ہیں، لیکن ان کا جذبہ آزادی زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا، بلکہ علی گیلانی نے جو مثال قائم کی اس کے بعد اور زیادہ تقویت اس کو ملے گی۔ اور تاریخ کا سبق یہ ہے کہ کم از کم 20ویں صدی میں کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی جنگ آزادی ہوئی ہے، حق خود ارادیت کے لیے لوگوں نے کوشش کی ہے، ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، چاہے وہ ویتنام ہے، الجیریا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، خود جو روسی جو تھا وہاں پہ قبضہ مثال کے طور پہ برلن کے اندر وہ کیسے ختم ہوا۔ تو گویا تاریخ کا اس وقت سبق یہ ہے، خود ہماری انڈیا پاکستان کی جو آزادی کی تحریک تھی، کتنا برطانوی سامراج کتنا مضبوط تھا، آخر میں جانے پہ مجبور ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو گویا تاریخ یہ دکھاتی ہے کہ عوام کا اگر جذبہ قائم رہتا ہے تو انشاءاللہ ان کو کامیابی ہوگی، اور یہی سب سے بڑی چیز ہے جو کشمیر کی آزادی کی میرے خیال میں ضامن ہے۔ باقی یہ کہ پاکستان اور کیا کرے، دیکھیے میں خود ڈپلومیٹ رہا ہوں، ساری زندگی ہمارے کریئر میں ہم نے پاکستان کے لیے ہر موقع پہ آواز اٹھائی ہے، اخباروں میں جا کے بات کی ہے، گورنمنٹ سے جا کے بات کی ہے، ہیومن رائٹ سے گروپ کے یو نیم اٹ کس سے نہیں بات کی ہے، لیکن اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ دنیا اس سلسلے میں توجہ نہیں دے رہی ہے، دنیا اس سلسلے میں توجہ نہیں دے رہی ہے۔ لغاری صاحب، جیسا کہ شاہد امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا کیوں توجہ نہیں دے رہی؟ اس لیے کہ ہر ملک اپنی پالیسی اپنے قومی مفاد میں بناتا ہے۔ انڈیا ایک بڑا ملک ہے، فرانس نہیں چاہتا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بگڑیں، تھائی لینڈ نہیں چاہتا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بگڑیں، یہ چیز مانے آتی ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی غفلت ہو رہی ہے یا ہم نے پوری طرح سے آواز نہیں اٹھائی ہے، یہ ملک اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں کشمیر میں کیا مظالم ہو رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے قومی مفاد میں وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات نہیں بگاڑنا چاہتے، یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ لیکن اگر اس سلسلے میں ہم کچھ اور قدم اٹھاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہماری طرف سے کوئی ملیٹنٹس ادھر جاتے ہیں، تو پھر حالات کو بہتر نہیں ہوں گے، بدتر ہو جائیں گے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے جب کبھی اس قسم کی ملیٹنسی ہوئی ہے تو انڈیا کو ایک جواز مل گیا کہ یہ تو سارا کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، کشمیری کاز کو اس سے نقصان پہنچا ہے، تو اس لیے ملیٹنسی کی آپشن جو ہے اس کو رول آؤٹ کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے شاہد امین صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ لغاری صاحب، جیسا کہ پاکستان کا موقف رہا ہے ہمیشہ سے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، کشمیریوں کی بھی جسے کہتے ہیں یہی ڈیمانڈ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اقوام متحدہ کیوں اپنی قراردادوں پر اب تک عمل کرانے میں ناکام ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنا موقف
پیش کرنے کے باوجود دنیا کو اس بات کے لیے قائل نہیں کر سکے کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ، شاہد امین صاحب بہت سینئر ڈپلومیٹ ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ کشمیر کے معاملے پر بہت زیادہ کامیاب نہیں رہا ہے۔ ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ اگر ہماری روز آواز ہوتی دنیا کے اہم مراکز میں، ہم اگر انگیج کر لیتے ان کے اسپیس کو، اگر بات ہو رہی ہوتی بیجنگ میں، اور بڑی بات جتنا روزانہ بڑی سٹوریز آتی ہیں کشمیر میں روزانہ، اگر کوئی کشمیر ڈیسک کو تو یہاں پر 1000 روزانہ ایونٹس جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں، جن کو آپ دنیا میں پوسٹ کر سکتے ہیں، دنیا کو بھیج سکتے ہیں کہ یہ ایونٹ ہوا ہے، یہ ایونٹ ہوا ہے، یہ ایونٹ ہوا ہے، یہاں پر مظالم کیے گئے، یہاں گولی ماری گئی، یہاں پر عزتیں برباد کی گئیں، یہاں پر یہ جرائم ہوئے۔ ایک جرائم کی پوری لسٹ روزانہ تیار ہو سکتی ہے، جو دنیا کے لوگوں کو بتایا جائے بھائی جدوجہد آزادی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ عوامی ممالک ہیں، ان کی بھی تو بات کرنی چاہیے، ان کو بھی تو کشمیر کا مقدمہ اسی طرح لڑنا چاہیے جس طرح پاکستان لڑ رہا ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے۔ جی بالکل کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ایک ان کا غور کی بات ہے کہ یہ پہلے کے مقابلے میں اسلامی دنیا جو ہے کشمیر کے سلسلے میں کم دلچسپی کیوں دکھا رہا ہے۔ اب جیسے ہمارے دہلینا ساتھی سعودی عرب جو ہے، جہاں پہ بھی میں سفیر بھی رہا ہوں، وہاں پہ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے، کشمیر پاس کے لیے پوری ہمدردی کا اظہار کیا جاتا تھا، لیکن اب پچھلے کچھ 1 سال میں یا اس سے پہلے سے وہاں کے رویہ سلسلے میں اتنا زیادہ متحرک نہیں رہا جیسے کہ پہلے تھا۔ یہ صحیح ہے کہ OIC کی میٹنگ میں اب بھی ہمیں حمایت ہوتی ہے، لیکن اگر براہ راست وہاں سے اس قسم کے اعلانات کیے جائیں یا انڈیا پہ دباؤ ڈالا جائے تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ وہی میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں خارجہ پالیسی بنائی جاتی ہے قومی مفاد کو دیکھ کے۔ آج کل سعودی عرب کا بھی رجحان یہ ہے کہ انڈیا جو ہے بہت بڑی ان کے لیے اقتصادی مارکیٹ ہے، ان کا تیل جو ہے زیادہ تر انڈیا کی طرف جا رہا ہے، اس قسم کے کنسیڈریشن رستے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے آصف ہارون صاحب، آپ سے بات کرنا چاہوں گی، جس طرح سے ابھی صدر پاکستان یہ فرما رہے تھے کہ فیصلہ کن گھڑی ہے، اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ جی اقوام متحدہ نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے، تو کس طرح سے پورے کرائے جائیں گے؟ اب ان وعدوں کو کیا کہتے ہیں، کیا اقدام اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں جی، یونائٹڈ نیشنز جو ہے ہمیں آج سمجھ جانی چاہیے کہ یہ امریکہ کی ہینڈ میڈن ہے، اس کے بغیر نہ وہ کھڑی ہو سکتی ہے نہ وہ بیٹھ سکتی ہے، جیسے امریکہ کہے گا وہ اسی طرح کرے گا۔ دوسری بات ہمیں یہ یاد رکھ لینی چاہیے کہ 1990 اور 92 کے درمیان ایک بہت بڑا ایک گرینڈ الائنس ظہور پذیر ہوا تھا، جس کو کہتے ہیں انڈو یو ایس اسرائیل ویسٹرن الائنس یا نیکسس، وہ بن گیا ہوا تھا، اور وہ جو ہے اس میں کشمیر ایک ایجنڈا تھا، اور اس میں جو ہے یہی سب کا ایک تھیم تھا کہ ہم نے اس کو پاکستان کا حصہ نہیں بننے دینا چاہیے، نہیں دیں گے، اور یہ انڈیا کا ہی حصہ رہے گا۔ تو ہم نے اس کے لحاظ سے اپنی کیا پالیسیز میں کوئی چینج لائی؟ آپ یہ دیکھیں کہ 1989 میں پہلے ہم 65 میں گلا کرتے تھے کشمیریز کا کہ جی وہ انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا اور اسی وجہ سے آپریشن جبرالٹر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، تو وہ گلے تو انہوں نے دور کر دیے 1989 میں جب انہیں آرمڈ ریزسٹنس شروع کر دی۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے کیا ٹھیک ہے، جدوجہد کو جاری رکھنا ہوگا تاکہ مسئلہ کشمیر کا جو باضابطہ جو حل ہے وہ ہونا چاہیے، اور یہ مسئلہ جو کافی عرصے سے اقوام عالم اور نہ صرف کشمیریوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کو اب حل کی جانب جانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود تھے بریگیڈیئر آصف ہارون، شاہد امین صاحب، اس کے علاوہ نذیر لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔